السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 1 جنوری سن 2026، یعنی آج آغاز ہو چکا ہے 2026 کا اور 2025 جا چکا ہے۔ 2025 میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ذرا سی روشنی ہم اس پہ ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ آئندہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2025 جو ہے شروع سے ہی بہت ٹینس میں گزرا پاکستان کے لیے، اور ہندوستان جو ہے گاہے بگاہے دھمکیاں دینے لگا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے شروع سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ پھر اپریل کے اندر جو ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم دریائے سندھ کا جو معاہدہ ہے وہ ہم کینسل کر رہے ہیں، جس پہ پاکستان نے کہا کہ جی ہماری ڈیتھ باڈی پہ ہوگا۔ پھر لڑائی شروع ہوتی ہے، 6-7 کو ہندوستان حملے شروع کر دیتا ہے مرید کے بھاولپور اور دیگر علاقوں میں جو ہے۔ اس سے ہمارے اچھے خاصے ہمارے جو شہری ہیں پاکستان کے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان ان کے جو ہے 7 یا 8 طیارے ان کے زمیں بوس کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، جس میں ان کے جو زبردست قسم کے طیارے تھے، رافیل یا رافیل جو بھی ہے، تو وہ جو ہے ان کو گرا دیتا ہے۔ یہ مانتے نہیں ہیں کہ جی کیا ہو گیا۔ ہندوستان جو ہے کچھ اور پلاننگ کیے بیٹھا ہوتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ بہرحال ان کو بڑی ہی سبکی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ مانتے نہیں ہیں، 6-7 سے جو سلسلہ شروع کرتے ہیں، یہ روزانہ ڈرون بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کراچی فون کرتا ہوں تو میرے بھتیجا ڈرا ہوا، بڑا بھتیجا اذان، وہ ڈر گیا، تو میں نے کہا بابو ڈرو نہیں، یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے چونکہ کراچی ایئرپورٹ ہمارے گھر کے قریب ہے، تو وہاں سے وہ اڑ کے ایئرپورٹ کی طرف، اور جو ملٹری انسٹالمنٹس ہوں گی ہمیں کیا معلوم، وہاں جانے لگے۔ بہرحال 10 تاریخ کو جو ہے انہوں نے حد پار کی اور انہوں نے حملہ کر دیا نور خان بیس کے اوپر، یعنی جو راولپنڈی اسلام آباد میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے DGISPR جناب چودھری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اب آپ ہمارا رسپانس کا جو ہے ویٹ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی طریقے سے جواب دیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے، اور یہاں برطانیہ میں ہم بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ میرے خیال میں رات کا کوئی 11-12 بجے کا ٹائم تھا یہاں کا، وہاں پہ میرے خیال میں صبح کے 4-5 بج رہے تھے، فجر کا ٹائم تھا وہاں۔ تو بہرحال ایک زبردست اسٹرائک ہوتی ہے، اور پاکستان آنن فانن ودن فیو منٹس ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ لڑائی تھوڑی چلتی ہے تو انڈیا کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ پورا انڈیا جو ہے ہیکٹ ہو چکا ہے۔ نہ ان کی ریلوے چل رہی تھیں، نہ ان کا بینکنگ سسٹم کام کر رہا تھا، نہ ان کی ایئر فورس تھی، وہ انڈر گراؤنڈ کر دی گئی، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک سلسلہ تھا، اور بھاگا بھاگا جے شنکر جاتا ہے چائنا کے پاس۔ کل چائنا نے کھولا کہ جی ہم نے بند کرایا ہے۔ امریکہ کے پاس جاتا ہے، چائنا کے پاس جاتا ہے کہ جی ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ اپنے پارٹنر کو جو ہے پاکستان کو منع کریں کہ وہ ہماری جو ہے ایسی کی تیسی نہ کرے۔ بہرحال ادھر سے امریکہ کی طرف سے سفارتکاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان نے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی ہمیں معاف کر دیجئے۔ چائنا سے ہاتھ جوڑ کے معافی کی کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، آپ ان کو کہیں اپنے پارٹنر کو کہ یہ ہمارے خلاف ایکشن نہ کریں۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے لڑائی بند ہوتی ہے،
لیکن ہندوستان کو سبکی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ ہے 2025۔ اس کے بعد ان ہجڑوں سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کرا، انہوں نے افغانیوں کو خریدا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ افغانی جو ہے وہ خرید مال ہے، آپ جدھر چاہیں خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ تو انہوں نے ان کی پراکسی خریدی اور اس کے بعد انہوں نے طالبان کو جو ہے پاکستان کے خلاف متحد کرنا شروع کر دیا، ان کو اسلحہ دینا شروع کر دیا۔ طالبان وہ کرتا گیا جو ہندوستان کہتا گیا۔ پھر طالبان نے پاکستان کی چوکیوں پہ حملہ کیا، جس کا بڑا سخت جواب دیا پاکستان نے، اور یوں کر کے طالبان خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلے چلتے رہے، پاکستان نے ان کی جو راہداری ہے وہ بند کر دی، اور طالبان نے کہا کہ جی ہم تو تجارت نہیں کرتے، ہم نہ میڈیکل لیتے نہ کچھ لیتے، ہم تو ہندوستان سے کریں گے۔ بہرحال اب پاکستان کے ساتھ تجارت بند ہے، معاملات بند ہیں۔ پھر ہندوستان نے کیا کرا کہ جو اسرائیل کے جو بڑے وہ ہیں ڈرون، وہ فراہم کیے افغانستان کو، جو کہ 40 گھنٹے تک فضا میں رہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس طریقے سے کیسے کام چلے گا جب آپ 40 گھنٹے تک کرنے والے ڈرون دے دیں گے ان کو۔ تو اس کے معنی ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس میں براہ راست ملوث ہے۔ یہ تو رہی 2025 کی خبریں۔ آج 2026 ہے اور جنوری کی 1 تاریخ ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں اس سال میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام کروا دے ہم سے۔ ادھر جو ہے یمن، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، ان کی ٹھن گئی ہے۔ وہاں پہ صومالی لینڈ کو اسرائیل نے چالاکی سے قبول کر کے وہاں پہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جو صومالی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے۔ ادھر ترکی جو ہے صومالیہ میں پہنچ گیا ہے، اور یہ ایک بہت گریٹ جنگ کا نقشہ جو ہے ہر کوئی اپنی بساط، اپنے گھوڑے جو ہے فٹ کر رہا ہے۔ 2026 انتہائی خطرناک ہے، چونکہ اسرائیل جو ہے یہ فتنہ گر لوگ ہیں۔ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ ان اسرائیلیوں سے کبھی بھی امن نہیں پاؤ گے۔ تو بہرحال 2026 میں جو ہے عالمی جنگ کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ ہندوستان کو بھی لڑائی کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ افغان جو ہیں وہ تو بکاؤ مال ہیں، اسرائیل ان کو $1 دے گا، وہ فوراً ایک بندے کو گولی مار دیں گے، $1 کے بدلے 1 گولی، یہ ان کا کام ہے۔ پھر دنیا کی بات یہ کہ سب سے جھوٹی قوم، وعدہ خلاف قوم افغان قوم ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اور دنیا پہ آپ احسان کر دینا، افغانوں پہ احسان نہ کرنا، چونکہ اس سے بڑی نمک حرام قوم کم سے کم میں نے نہیں دیکھی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب یہ لوگ مہاجر بن کے آ رہے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، اپنی ماں سے کھانا پکوا کے لے جا کے ان کو دے کے آتے تھے، لو آپ کھاؤ، آپ کھاؤ، آپ کھاؤ۔ ہمارے گھر میں ہم بھوکے رہ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہمارے جو افغان مہاجرین آئے ان کو کھانا کھلایا جائے۔ ہم نے اپنی زمینیں دیں، اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا، ہر چیز کیا، لیکن آج ہمارے ساتھ ستیلوں جیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان حملہ نہیں کر رہا، شاید پاکستان ڈر رہا ہے، نہیں۔ جو سمجھدار، پڑھے لکھے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو قومیں ہوتی ہیں، وہ بڑی سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرتی ہیں۔ جلد بازی جو ہے جاہلوں کا اور ان پڑھ لوگوں کا کام ہے۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا۔ اور یہ سن عیسوی، یعنی جو کہ یہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، مسلمانوں کا تو جو ہجری ہوتا ہے، سن عیسوی کا 2026 لگ گیا ہے، اور آج جمعرات کا دن ہے۔ میری طرف سے جو ہے سن عیسوی آپ کو مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔